پاکستان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران انتہائی اہم ترین واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو کل جو 27ویں آئینی ترمیم جو سینٹ کے اندر منظور کی گئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آئیں گے آج جو انتہائی دردناک قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، اس کے احاطے کے اندر جو G11 کا ایریا، وہاں پر 12 شہادتیں ہوئی ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 36 انجریز ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انتہائی تکلیف دہ قسم کا واقعہ پیش آیا ہے وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے اندر وانا کیڈٹ کالج کے اندر، جہاں کل ایک ایکسپلوسیو لیڈن جو وہیکل تھی وہ جا کے لگی ہے کیڈٹ کالج کے گیٹ کے اوپر۔ تب تو جو وہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر لی تھی، لیکن آج پھر سے دہشت گردوں نے، جو افغان طالبان ہیں، جو ان کی پشت پناہی جن کو حاصل ہے، ان دہشت گردوں نے، اور ساتھ ہی جن کو بھارت کی بھی پشت پناہی حاصل ہے، انہوں نے آج تقریباً 650 لوگوں کو ہاسٹیج کیا وہاں پر، جہاں پہ طلباء بھی تھے، اسٹوڈنٹس تھے، 550 کے قریب وہاں پر اسٹوڈنٹس تھے۔ تو خیر سیکیورٹی فورسز نے وہ مکمل ایویکویشن کروا لی ہے۔ تو پہلے تم آ جاتے ہیں آئینی ترمیم کے اوپر۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جو 2-3 سب سے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ مینلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام تھا۔ پچھلی جو 26th امینڈمنٹ تھی، جو غالباً پچھلے سال اسی ٹائم پیریڈ کے اندر آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے آئینی بینچ بنایا تھا، اور آئینی بینچ کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آئینی بینچ کیسز سن رہا ہے کہ کیا یہ آئینی بینچ لیگل ہے یا نہیں ہے، کیا یہ لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اپنے ہی خلاف آئینی بینچ فی الحال ان کا ایک کیس چل رہا ہے، تو اب وہ آئینی کورٹ بھی باقاعدہ بن گئی ہے۔ اور مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے سینیٹرز نے تو ووٹ دینا ہی دینا تھا، ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابرو نے بھی ووٹ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ JUI کے ایک علی خان ہیں، انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے اپنی پارٹی لائنز کے اگینسٹ جا کے۔ تو دونوں کو خیر ان کی پارٹیز نے شو کاز کہہ لیں یا ان کو معطل کر دیا ہے، اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے۔ سیف اللہ ابرو نے تو خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ پریشان نہ ہوں، آپ کو دوبارہ سینیٹر بنا دیں گے۔ خیر اس کارروائی کے دوران جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، مین وہ تھی آئینی کورٹ کا قیام۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل جو اس وقت حافظ سید عاصم منیر ہیں، ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا اضافی عہدہ بھی دے دیا گیا، کیونکہ 27 نومبر کے بعد ساحر شمشاد مرزا جو موجودہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، ان کا عہدہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ عہدہ اب سے آبسولیٹ ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ذمہ داری بھی آرمی چیف ہی سنبھالے گا۔ عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف روٹیشن پہ آتا ہے، ایک دفعہ ایئر فورس سے آتا ہے، ایک دفعہ آرمی سے آتا ہے، اور ایک دفعہ نیوی سے آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر مینلی 90% جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ پاکستان آرمی سے ہی آئے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، وہ اس کا جو رینک ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایئر فورس کے چیف سے اور نیوی کے چیف سے اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ وہی ان کو کمانڈ کرے گا، اور جو اسٹریٹجک کمانڈ کا ہیڈ بھی اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ مارشل ہے، فیلڈ مارشل کے عہدے پر جو بھی انسان متمکن ہوگا، اس کے خلاف پوری زندگی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ جو بھی اس عہدے پر ہوگا وہ اس کو ہر قسم کا آئینی استثناء حاصل ہوگا، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ ہاں انلیس پارلیمنٹ کو کرنا چاہے، اسے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل چھیننا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، ادروائز اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا فیلڈ مارشل کے خلاف۔ اسی طرح صدر نے بھی امیونٹی لے لی ہے، اس کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ججز ٹرانسفر ہے، وہ اب یہ ہے کہ اگر جیسے اس دفعہ انہوں نے کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو اٹھا کے انہوں نے باقی سینئرز کو سپرسیڈ کروا کے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ڈوگر صاحب ہیں سرفراز، ان کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ جو بھی جج اپنے ٹرانسفر سے انکار کرے گا، جو بھی اس کے اوپر کوئی سوال کرے گا، تو اس کو فوراً معطل کر دیا جائے گا، اس کو برخاست کر دیا جائے گا۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے 14 پوائنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اس ترمیم کے اندر کچھ نہیں، باقی سارے جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اٹیکس کی طرف۔ آج تقریباً 12:30 بجے کے قریب صبح مطلب جو کہہ لیں کہ آپ جب مارننگ سے دوپہر کی طرف شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، صبح کا سما، تو اس وقت اٹیک ہوا ہے۔ ایک دہشت گرد نے آ کر ایک گاڑی کے اندر اس نے کارروائی کی ہے، اور 12 جو پاکستان کے شہری ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اس کے اندر، اور 36 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ پیمز ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 12 شہری جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد محسن نقوی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور محسن نقوی نے آ کر کہا ہے کہ ہم دہشت گرد کو جس نے یہ کارروائی کی ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے اس نے، کیونکہ وہ اس کا سر مل گیا تھا وہاں سے اور اس کو لنک کیا جا رہا تھا جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے انڈیا کے اندر، تو انڈیا نے ریئیکشن کے طور پر، حالانکہ ان کے اندرونی مسائل ہیں، انڈیا کے اٹیک ان کا اپنا ہوا ہے، ان کے الیکشنز آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کا ڈال دیں، ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو اسی دوران ہی نیو دلی کے اندر کل اٹیک ہوا اور آج اسلام آباد کے اندر اٹیک ہو گیا ہے، جو لنک کیا جا رہا ہے فتنۃ الخوارج کے ساتھ، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، افغان طالبان جن کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، اس اٹیک کے اندر وہ ملوث ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں وزیرستان کے اندر کیڈٹ کالج کے اندر جو ہوا ہے، کیڈٹ کالج یہ ملٹری وہاں پر رن کر رہی ہے، وہاں پر مختلف اضلاع کے بچے آ کر وہاں پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ وہاں ہاسٹلائز بھی ہیں۔ وہاں پر دوسرا اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کلینزنگ آپریشن کامیاب ہو چکا ہوا ہے اب تک۔ اور محسن نقوی نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ کے پی کے کی عوام کو چاہیے کہ وہ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کریں، ملٹری کو سپورٹ کریں، نہ کہ وہ افغانستان کو سپورٹ کریں، ان کا دوسرا کنٹری بعد میں آتا ہے۔ مین وائل کل ایک امن جرگہ بھی ہے جو کافی پہلے سے اناؤنسڈ ہے، سہیل افریدی جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے قبائلی عمائدین سے اور جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک جرگہ رکھا ہے جہاں پر وہ لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ تو 3 نیوز تھیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی نیوز ہے آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے اوپر میرا تجزیہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ عوام کو تحفظ دیا جائے، آئین کو تحفظ دیا جائے، یہاں پر ہر ایک نے اپنے اپنے عہدوں کو تحفظ دیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں آگے تھے، پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، پیچھے تھی۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی ویسے بھی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہی ہے، ان کا لیڈر اندر ہے تو وہ تو ویسے بھی ربر اسٹیمپ قسم کی لیڈرشپ باہر ہے، وہ کریں سپورٹ نہ کریں ایک ہی برابر ہے، تو ہر کسی نے اپنے آپ کو شیلڈ کیا ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے باکو سے یہ پریس کانفرنس لیڈ کی تھی، اپنا یہ فیڈرل کیبنٹ میٹنگ لیڈ کی تھی، انہوں نے پہلے تو اپنے آپ کو شیلڈ کیا کہ مجھے بھی کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، جب صدر کو کوئی نہیں لگا سکتا، فیلڈ مارشل کو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن بعد میں ان کو یاد آیا کہ نہیں، اگر وزرائے اعظم کو ہر قسم تحفظ مل گیا تو ایک وزیر اعظم ابھی اندر بھی ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر وہ بھی باہر آ جائے گا، اس کے اوپر تو 300 کے قریب مقدمات ہیں، تو لہٰذا فوراً انہوں نے ایک ڈیسیژن دستی لیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، صدر اور فیلڈ مارشل اپنے اپنے عہدے ہیں جو ان کے پاس ہیں، بعد میں بھی ان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہوگا، میں ایسے نہیں کرتا، میں پبلک کو اکاؤنٹیبل ہوں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو یہ عدلیہ کو مکمل طور پر ہوسٹیج بنا رہے ہیں، میڈیا کو تو ویسے ہی گلا گھونٹ دیا گیا ہے، عدلیہ کو مکمل طور پر ہوسٹیج بنا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو مکمل طور پر ہوسٹیج بنا رہے ہیں، کل یہی چیزیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہوں گی۔ پاکستان کی سیاست کے یہ ٹائروں کا سفر ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا تجربہ ہونے کے باوجود، ملٹری سے جو ڈکٹیٹرز ہیں ان سے آؤسٹ ہونے کے باوجود، وزرائے اعظم کے نکالے جانے کے باوجود، ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دونوں اٹیکس کے اوپر۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریسنٹ ایک وار ہوئی تھی، فل سکیل تقریباً وار ہونے ہی لگی تھی لیکن سیز فائر ہو گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک ایک سرد مہری جو چلتی آ رہی ہے، ڈپلومیٹک چینلز بھی بند ہیں، ٹریڈ بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے، اور اس دوران یہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے اندر بھارت کا براہ راست ہاتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہے، کیونکہ افغانستان کو جس طرح وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں، ریسنٹلی جب پاکستان اور افغانستان کے بارڈر اسکرمشز ہوئے تھے، تب وہاں کے جو افغانستان کے وزیر خارجہ تھے وہ وہاں پر تھے انڈیا کے اندر اس دوران ہی، تو یہاں بھی شہادتیں ہوئی تھیں، پھر پاکستان کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہوئی تھیں، تو انڈیا کا کنیکشن اس کے اندر براہ راست ہے، یہ کل کو ثابت بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا افغانستان کا جو دوسرا کنیکشن ہے وزیرستان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو بارڈر ہے ڈیورنٹ لائن کا، وہاں پر بھی اب افغانستان کو تو مکمل سپورٹ حاصل ہے انڈیا کی، اور وہ تو پیسے دے کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں ان سے، لیکن یہاں پر سوچنا یہ چاہیے کہ جو استنبول نے، قطر نے، ترکی اور قطر نے جو کوششیں کی ہیں، اور اب بھی ان کا ایک ڈیلیگیشن آنے والا ہے، کہ کسی طرح میڈیشن ہو سکے، کہ کسی طرح یہ جو سیز فائر، عارضی سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے مابین ہوا ہے، اس کو مستقل کیا جا سکے اور معاملات کو کسی
پرامن حل کی طرف لایا جا سکے. ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. پاکستان بھی کائنیٹک آپریشنز کر رہا ہے, جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بھی روز بروز ہو رہے ہیں, اور وہاں سے پھر بھی جو تحریک طالبان پاکستان کے سیف سینکچریز جو دی ہوئی ہیں انہوں نے افغان طالبان وہاں سے ان کے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ ریئل ہے, کوئی بھی اسے انکاری ہو. بے شک کے پی گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. ہاں, میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ملٹری آپریشن کسی معاملات کا حل نہیں ہوتے, کسی بھی قسم کے کائنیٹک آپریشن ایک حد کے بعد ان کا ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے اور سپلنٹر گروپس بن جاتے ہیں زیادہ. لیکن ان کو جب یہ آن بورڈ آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, تو کسی طرح ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ کیسے اس تھریٹ کو ریزالو کیا جائے, کس طرح اس جو ایک قسم کا ایک پورس بارڈر ہے, اب تو خیر وہاں باڑ لگ گئی ہے, پھر بھی تھریٹ ہے, انفلٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ٹیررسٹ کی. کے پی گورنمنٹ کو اپنے پوائنٹ سامنے رکھنے چاہیے, بلینک نہیں آنا چاہیے وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہ ہو, میں بھی سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر رکھیں کہ پھر اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. آپ اسٹیٹ کے ساتھ, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ محاذرہ ہی نہیں کر سکتے. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, بائی ڈیزائن ایسے ہے شروع سے, اور 80 سال ہونے والے ہیں, تو آپ اس کے خلاف سٹانس نہیں لے سکتے پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے خلاف. جو بھی پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسرا یہ جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو زیادہ تر تعلق رکھتی ہے پاکستان کے اس پارٹ سے جہاں میں بیٹھا ہوں لاہور میں, جو پنجاب ہے یہاں سے تعلق رکھتی ہے, جو ویسٹرن پارٹ ہے پاکستان کا, ایسٹرن پارٹ ہے سوری. لیکن جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ پارٹس ہوتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, جو ایسٹرن پارٹس ہیں, ویسٹرن پارٹس ہیں سوری. اب جو اس آبادی کے ڈیسیژن ہیں وہ یہاں کے لوگ لیں گے, یہاں کا وزیر اعظم, یہاں کا آرمی چیف, ویسے تو پورے پاکستان کا ہے, لیکن ان لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں. وہاں کے قبائلی نمائندے, وہاں کے لوکل نمائندے, ان کا اس کے اندر ضرور انپٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آفٹر آل انہوں نے افیکٹ ہونا ہے. یہاں پر شاید اس کے افیکٹس بہت دیر سے آئیں, امپیکٹ ان کے اوپر ہی آئے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے نظریات کو اور جو میرے اس معاملے میں تجزیہ ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے. باقی آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.